بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا ہماری اس کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو سوار ہوا نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا. جس نے سنت کی پیروی کی وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا، جو بدعات میں چلا تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا. تو ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں اس علمی مجلس میں آئے، علم نافع حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی، عمل صالح کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، جو کچھ سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور جتنے فضائل ہیں طالب علم کے وہ ہمیں حاصل ہوں. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو ہم مسجد السنت النبویہ لاہور کی انتظامیہ، ممتاز بھائی، قاری عنایت اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں ان کی بھی تہ دل سے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں. اسی طرح باقی کچھ درس جو ہے لاہور دعویٰ سینٹر میں ہوں گے، وہاں پر بھی جو ہے ڈاکٹر قذافی اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کی چاہت میں. اللہ تعالیٰ انہیں اس میں اخلاص بھی دے اور انہیں ان کے میزان حسنات میں اس عمل خیر کو جو ہے جگہ عطا فرمائے. تو ہمارا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. عقائد کے باب میں سے عقیدہ اہل سنت اور جماعت کے جو پوائنٹس ہیں ان میں سے اہم نقطہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت سے براءت اور بیزاری، ان سے لا تعلقی. اس تعلق سے کیا قرآن و سنت میں اور صحابہ کرام کی زندگی سلف صالحین سے ہمیں کیا سبق اور رہنمائی ملتی ہے. بدعت جو ہے اس کے رد کی، اسے ہم نے کیوں چنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ جو درس آپ سنیں گے، جو اس کا بنیادی جو ہے کانفرنس کا درس ہے شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ کا، انشاءاللہ مغرب کے بعد ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ہوگا. وہ سنت کی پیروی میں ہے، اور سنت کی پیروی جو ہے وہ اس کی جو مخالف چیز ہے یعنی بدعت، اس کے رد، اسے چھوڑے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب ہم توحید بیان کرتے ہیں تو شرک کا بھی رد کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو ایک تو توحید کو سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں تو وہ توحید بیان کر کے شرک کا رد نہیں کرتے، اہل شرک سے برات اور بیزاری نہیں کرتے، تو توحید مکمل نہیں ہوتی. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں بھی یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے برقرار رکھی ہے، جس میں پہلے انکار لا الہ، پہلے جتنے بھی معبودات باطل ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا انکار ہے. پھر جو ہے الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار ہے. تو یہ نفی اور اثبات دونوں جمع ہو کر توحید بنتی ہے مکمل. کوئی صرف جو ہے کوئی معبود نہیں کہے لا الہ، اس کی توحید مکمل نہیں ہے. اور کوئی صرف جو ہے کہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو یہ بھی نامکمل ہے. ہو سکتا ہے اللہ عبادت کے لائق ہے اور فلاں بھی عبادت کے لائق ہے، اس نے شراکت کی نفی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ سے. جب بھی فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، پھر وہ اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط سہارا کڑا تھام لیا، ایسے رسی تھام لی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. توحید کا جو سہارا ہے سب سے مضبوط. اسی طریقے سے سنت کا معاملہ ہے. سنت کی اتباع، پیروی، اس کے فضائل ہم آپ کو بیان کریں، لیکن آپ جو ہے بدعت کو نہ جانیں،
جس طرح شرک کو نہ جانے انسان، اور بدعت سے نفرت نہ کرے جس طرح شرک سے انسان نفرت نہ کرے، ساتھ ہی جو اہل بدعت ہیں، جو بدعت میں مبتلا ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والوں کے خلاف دشمنی برتتے ہیں، ان سے آپ برات اور بیزاری کا اظہار نہ کریں، ان سے لوگوں کو خبردار نہ کریں، ان کا رد علم کے ذریعے سے نہ کریں، جو کہ جہاد میں سے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنے میں سر فہرست بدعات سے روکنا ہے اور اہل بدعت سے روکنا ہے، تو پھر آپ کی سنت کی پیروی مکمل نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اتباع سنت کرنے والا ہوں اور بدعتیوں سے اسے کوئی تکلیف نہیں، وہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کا ہمنے والا پیالہ بنا ہوا ہے، تو اس کی دم بھرنا، اس بات کا دعویٰ کرنا کہ میں جو ہے سنت کی پیروی کرتا ہوں، وہ ناقابل قبول ہے۔ اور آپ بدعات سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جب تک آپ اس کی تعریف نہ جانیں گے، بدعات کو نہیں جانیں گے، اہل بدعت کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، جو اہل سنت والحدیث سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے والے سلفی چلتے آئے ہیں، صحابہ کرام، ان کے شاگرد، تابعین اعظام اور تبع تابعین اور بعد کے جتنے بھی ائمہ سنت ہیں، وہ جب اپنے عقیدے کی کتابیں لکھتے ہیں، اصول السنہ، عقائد کے متعلق جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے نام اور صفات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو انہی میں سے ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بدعت کو چھوڑنا، بدعت سے دور رہنا اور اہل بدعت سے دور رہنا، ان سے بچنا بچانا، جو اس کے اہم نکات میں سے ایک نقطہ ہوتا ہے، جسے اپنائے بغیر کوئی بھی جو ہے اہل سنہ میں سے یا سلفی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس رسالے کا ترجمہ بھی کیا، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اصول سنہ کے نام سے، اس کے شروع میں ہی وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ رسالہ شروع ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اصول سنت کیا ہے؟ جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اس سے تمسک اختیار کرنا، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اقتداء بھی، اور اس کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، اور کیا چیز ترک کرنا؟ بدعات کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ شروع میں ہی پہلا نقطہ انہوں نے یہ ذکر کیا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آگے کیا ذکر کیا شروع میں ہی کہ اصحاب احوا، ہوا کہتے ہیں جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، خواہش نفس ہوتی ہے، اور جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کو، جو سلف صالحین تھے، وہ اہل احوا بھی کہتے ہیں، اپنی ہوا کی پیروی کرنے والے، یعنی خواہش پہ چلنے والے، کیونکہ جو سنت پہ نہیں چل رہا ہوتا، کتاب و سنت پہ، تو وہ اپنی خواہش کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اصحاب الاحوا بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کہ احوا پرست جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترک کرنا، ان سے بحث مباحثہ اور جھگڑا ترک کرنا، اور دین میں جھگڑا، جدال، بلا وجہ کٹ حجتی کرنا، ان تمام سے جو ہے ان کو ترک کرنا، یہ سنت میں سے ہے، یہ بدعتیوں کو اور بدعت کو چھوڑنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال میں سے میں نے آپ کو ایک مثال دی عقیدے کی کتاب میں کہ شروع میں ہی یہ چیز ذکر کی جاتی ہے تاکہ ان کے دلوں میں مضبوط اور راسخ ہو جائے، جو بھی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور فرقہ ناجیہ میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو نجات پانے والا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ نے گنوائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے لیے تمہارے لیے خوش راضی ہو گیا، منتخب کر لیا۔ اس کا مطلب دین اسلام بھی اللہ کی نعمت، اور اس کو مکمل ہو جانا یہ ایک اور بڑی نعمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو گواہ کر کے کہا کہ میں نے پورا پیغام پہنچا دیا ہے، سب گواہی دی کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا اس پہ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، کی جائے گی تو اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے تو کوئی بھی نئی چیز جو سابقہ نمونے کے بغیر ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے بدیع السماوات والارض، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کو بغیر کسی پرانے پہلے سیمپل کے، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے نئے سرے سے۔ یہاں فرمایا نبی کے تعلق سے کہ میں کوئی بدع من الرسول، کوئی نیا انوکھا رسول تو نہیں ہوں کہ جو پہلے رسول نہیں آئے ہیں۔ تو بدعت کا مطلب کوئی نئی چیز جو پہلے نہ ہو، اس کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ تعریف ہے۔ شرعی اعتبار سے کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کر دی شرعی اعتبار سے
چنانچہ مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، جو ہمارے دین میں سے نہیں، فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے، اس کا مطلب وہ نیا کام ہے، وہ بدعت ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام، احدث نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں، تو وہ رد ہے۔ یعنی نیا کام محدثات جسے کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بدعت گمراہی ہے اور کوئی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ کوئی خیر بھلائی اور جنت نہیں، جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، جو اس گمراہی پہ چلتا ہے اس کا بھی اور اس گمراہی کا بھی۔ اسی طرح مشہور حدیث جو ہے ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، ترمذی وغیرہ ابو داؤد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واعظ کیا، اتنا فصیح و بلیغ واعظ کیا جس سے آنکھیں جو ہے آنسو بہانے لگیں اور دل ڈر گئے، تو صحابہ کو ایسا لگا کہ کأنہ موعظۃ مودع، یہ ایسا واعظ ہے کہ جو کوئی الوداع کہہ کر جا رہا ہو ہمیں چھوڑ کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی۔ تو پھر نصیحت طلب کی تو یہی کہا اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جو تمہارے اوپر حکمران بن جائے چاہے حبشی غلام ہو، اس کی سنو اطاعت کرو، اور فرمایا کہ دین میں میرے بعد جو رہے گا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا امت کے اندر۔ اس کا مطلب اختلافات ہو جانا یہ ایک بدہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سنت میں سے ہیں کہ یہ ہو جانا ہے اختلاف، بعد میں قریب اختلافات ہوں گے، تو اس میں پریشان ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے یا دین کو چھوڑ دینا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولویوں کے جھگڑے ہم نہیں پڑتے، نہیں، تمہیں بتا بھی دیا کہ اس میں نکلنے کی کیا راہ ہے، تمہیں وہ اپنانی ہے، اس کی پرواہ کرو، اس کی کھوج لگاؤ، اس کی تلاش کرو، اسے سمجھو۔ تو فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہیں کیا چاہیے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اس میں وہی ترتیب جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا شروع میں کہ سنت کی پیروی بدعات کو چھوڑے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، آگے کیا فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایک تو سنت کی پیروی کرو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو، دانتوں سے پکڑو جبڑے کے، بالکل چھوڑنا نہیں اس کو، اور کیا کرنا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمہیں دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا چاہیے۔ نئے نئے کام کسی بھی چیز میں ہو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ منہج میں ہو، چاہے وہ عادات جو ہے معاملات میں ہو یا عبادات میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ دین میں ہر نیا کام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ بدعت ہے۔ تو بدعت کی کیا تعریف ہوئی؟ دین میں کوئی بھی نیا کام، نیکی تو آپ سمجھ کے انسان کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ البتہ دنیاوی اور دینی بدعت میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں کیا بدعت کرنا منع ہے؟ یعنی کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ موبائل فون ایجاد کرنا، یہ ہوائی جہاز ایجاد کرنا، اپنی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشن ایجاد کرنا، جس سے انسان کی دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، دین کے کاموں میں بھی اس کو سہولت ملتی ہے، تو یہ منع نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو وعدہ کیا ہے کہ جو چیز احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی طرف لپکو جو تمہیں فائدہ دیتی ہے، یعنی دین و دنیا میں فائدہ دینے والی جو چیز ہے، جو حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنی سہولت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کوئی نئے ایسے علوم یا چیز جو اس دور میں ایجاد ہو اور مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہو، اس کو جو ہے قبول کرتے تھے، اس سے منع نہیں کرتے تھے جب تک کوئی اس میں شرعی چیز ممانعت نہ ہو۔ تو یہ الگ ہے، اور ہم جس بدعت کا رد کرتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں، وہ دین میں ہے کہ دین میں انسان اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرے۔ یہ فرق میں نے کیوں بتایا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں جو خود بھی بدعت پہ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ نیا کام نہیں کرو تو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ مائک بھی تم استعمال کر رہے ہو، یہ ہوائی جہاز میں حج کرنے جا رہے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے، کیوں منع کرتے ہو ہمیں عید میلاد النبی منانے سے، جشن فلانا منانے سے، فلانا عرس میلہ کرنے سے؟ کیونکہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ باقاعدہ خود عبادت تو نہیں ہے، تو وسائل ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی سہولت کے لیے۔
یہ باقاعدہ کوئی جو ہے مائک استعمال کرنے کی فضیلت آپ کو جو ہے اتنا ثواب ملے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے وہ دین سمجھ کے جو ایک کام اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، گویا کہ آپ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ ایسی نیکی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جان سکے اور صحابہ کرام اور تمہیں آج معلوم چلی اپنی طرف سے تم نے ایجاد کی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے. تو دینی اور دنیاوی بدعات میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں نئی ایجادات وغیرہ بدعات جسے کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے وہ جائز ہے، اس کے حکم کے اعتبار سے اگر وہ حرام اس میں کوئی چیز ہے تو وہ حرام ہے، اگر جائز ہے کوئی چیز منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے. حرام کام میں کوئی چیز استعمال کرو گے تو وہ خود حرام بن جائے گی، اس کو جائز کاموں میں استعمال کرو گے جائز بن جائے گی. بدعت کی کیا برائی ہے؟ جس طرح شرک کی برائی ہم ذکر کرتے ہیں توحید بیان کرتے ہوئے، تاکہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے آپ ڈریں، اس سے بچیں، اس سے نفرت کریں، ایسا کرنے والوں سے نفرت کریں، ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، ان کو صحیح راہ کی طرف بلائیں، ان کی اصلاح کریں. کیونکہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریعت سازی کر رہا ہوتا ہے. دین بنانا کس کا حق ہے؟ کس کی صفات میں سے ہے کہ وہ شریعت بنا کر نازل کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الشورى میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے کوئی شریک ہیں جنہوں نے دین میں ایسی شریعت اپنی طرف سے مقرر کر دی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اس کا ذرا اپنی طرف سے کوئی چیز بتا دینا دین میں اور کہنا کہ یہ اچھا ہے صحیح کام ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، تم پر وہی نازل ہوئی ہے. وہی کس پر نازل ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے ختم نبوت. تو اب کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے صحیح ہے، یہ وظیفہ مجھے خواب میں آیا ہے فلاں نے کر کے دیا ہے. جس طرح مختلف فضائل اعمال دوسری کتابوں میں بھرے ہوتے ہیں، خوابوں کی ہی ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں، فلاں نے خواب میں یہ نئی چیز بتا دی ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، جو نہیں کرے گا تو اس کے اوپر یہ گناہ ہے. آپ کو کس نے یہ چیز بتائی ہے؟ تو گویا کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ اپنے کو شریک کر رہے ہیں شریعت سازی میں کہ میں بھی بنا سکتا ہوں دین. یا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس طور پہ بیان نہیں کی، یہ خیر کا کام رہ گیا تھا جو میں آج آ کے پورا کر رہا ہوں نعوذ باللہ. تو اس کا معاملہ بہت زیادہ سنگین بن جاتا ہے. تو کتنی بری ہے بدعت دین میں نیا کام. اسی طرح بڑے گناہوں میں سے گناہ قول علی اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ کے اوپر بغیر علم کے کوئی بات لگا دینا. یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے حرام حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے اپنی طرف سے. تو بدعت بھی انہی میں سے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اس کے درجات کے اعتبار سے کہ یہ گناہ ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے. تو شرک سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ذکر کرتا ہے ایک مقام پر کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیں کہ میرے رب نے تو یہی کچھ حرام کیا ہے، الفواحش جو فحاشی کے کام ہوتے ہیں بےہودگی کے. کون سے؟ ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. والاثم، اور گناہ کے کام. والبغی بغیر الحق، ناحق ظلم و زیادتی کرنا، یہ اس سے بھی بڑا ہے. ایک تو انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے اس سے بڑھ کر. اور اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ کسی کو جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی تو کوئی دلیل نہیں، اللہ نے تو شرک سے ہمیشہ روکا ہے. تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ذمہ تم ایسی باتیں لگاؤ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، اللہ سے راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، اپنی طرف سے نیا کام بدعت بنا کر ایجاد کر دیا. تو یہ ہو رہا ہے گویا کہ اللہ کے ذمہ بغیر علم کے آپ نے ایک بات جو ہے لگا دی. اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور جو درویش لوگ ہیں، ایک جو علم والے لوگ ہیں ایک جو صرف عبادت گزار درویش قسم کے جو ان کے لوگ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں صوفی بنے پھرتے ہیں، انہیں کیا بنایا انہوں نے؟ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. کہ ہمیں پتہ ہے وہ تو اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور جو ہے نبیوں کو بھی مانتے تھے، شرک کرتے تھے. انہوں نے رب بنا لیا اللہ کے علاوہ ان کو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے،
انہوں نے جو کہ پہلے نصرانی تھے انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، جو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے رب بنا لیا اپنے علماء اور درویش کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنی مرضی سے حلال بناتے تو تم اس کو حلال سمجھنے لگتے ان کے کہنے پر، اسی طرح جو ہے اللہ کی حلال چیز کو حرام بناتے تو تم حرام سمجھنے لگتے، یعنی ان کو شریعت ساز تم نے سمجھا ہوا تھا، وہ نئی چیزیں اپنی مرضی سے بناتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں ایسا تو تھا، یہ کرتے تھے ہم۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ان کو رب بنانا ہے، اور دوسری روایت میں یہی تو ان کی عبادت ہے، دل کا عبادت یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا معبود حقیقی ہے، اس کے حقوق میں سے ہیں کہ وہ جو ہے شریعت نازل کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے جس کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جو آپ نے سنتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے بھی سنا، ابھی بھی سنا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام کس کو قرار دیا؟ دیگر گناہوں کے بنسبت بدترین کام کس کو قرار دیا؟ محدثاتها، نئے نئے کام جو دین میں، یعنی بدعت، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس کو قرار دیا۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بدعت نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، پھر بھی آپ اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈراتے رہتے تھے، یعنی اتنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم اس پہ جو ہے اس کو ہم اور جو علماء ہیں ہمارے جن سے ہم سیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ سلف صالحین کا سارا طریقہ رہا ہے کہ اس سے ڈراتے رہتے ہیں، کسی علاقے میں ہو نہ ہو اب تو ہے ہی ہے، ہر طرف بدعت ہی بدعت کا جو ہے دور دورہ ہے، تو اس وقت تو اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس سے ڈرائیں اور اس سے بچیں، جبکہ نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہر خطبے میں بدعت سے ڈرایا جاتا تھا، اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی اس کی برائی آپ نے سنی بدعت کے تعلق سے۔ بدعت کی کچھ اقسام ہیں، ساری بدعت جو ہیں ایک نوعیت کی، ایک قسم کی نہیں ہے، اسی طرح حکم کے اعتبار سے بھی ایک نہیں ہے، برائی میں تو برابر ہیں کہ وہ ایک نیا کام ہے۔ جس طرح گناہ ہے، گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن اس میں بھی قرآن و سنت کے مطابق کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اس سے کمتر ہوتے ہیں، کرنے دونوں نہیں چاہیے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن ایک کا گناہ زیادہ ہے، ایک کی سنگینی اور برائی زیادہ ہے، دوسری کی اس سے کمتر ہے۔ تو بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ بدعت ہوتی ہے جو عقیدے میں ہوتی ہے، انسان کے قول میں وہ فلانا چیز کا قائل ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے جو نیا ہے دین میں، پہلے نہیں تھا، جیسے کہ جو ہے جہمیہ کا عقیدہ، جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور ناموں کا انکار کرتے تھے، یہ انہوں نے نیا عقیدہ اپنایا تھا، تو یہ اعتقادی عقیدے والی بدعت ہے۔ اسی طرح خوارج تھے، انہوں نے مسلمانوں کو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دینا شروع کر دیا تھا، جبکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ مسلمان گنہگار ہوتا ہے، اس کا ایمان کم ہوتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کو حلال نہیں سمجھتا۔ اور دیگر جیسے روافض ہیں جس کو شیعہ کہتے ہیں لوگ، انہوں نے بھی نئی نئی جو ہے بدعات ایجاد کی اہل بیت کے تعلق سے اور دیگر جو ان کی گمراہی ہیں اس تعلق سے، تو یہ ان کے عقیدے کی بدعت تھی، جس طرح ان کا جو ہے امامت کا عقیدہ ہے اور دوسرے عقائد ہیں۔ دوسری جو بدعت کی قسم ہے وہ عبادات کے اندر عملی جو انسان عمل کر رہا ہوتا ہے وہ والی بدعت ہے، جیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، دو عیدیں دین میں اسلام میں مقرر کی، انہوں نے اپنی طرف سے ایک عید اور بڑھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کی خوشی میں جو ہے ہم عید مناتے ہیں، جبکہ یہ سنت سے بھی ثابت نہیں، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو یہ ایک نیا کام ایجاد کیا، تو یہ عملی بدعت ہیں۔ عبادات میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اذان سے پہلے بہت ساری چیزیں درود سلام ڈال دیتے ہیں، نماز کے اندر بہت ساری چیزیں لوگ ڈال دیتے ہیں، وضو کے اندر نئی نئی چیزیں بنا دیتے ہیں، تو یہ عملی بدعت ہے۔ تو ایک قولی عقیدے والی بدعت ہے، اور دوسری جو ہے عملی جو عبادات وغیرہ انسان کرتا ہے اس سے تعلق سے بدعت ہے۔ چاہے اعمال میں ہو یا عقائد میں، بدعت ہر قسم کی مردود ہے، ناقابل قبول ہے اور گمراہی ہے۔ اعمال اور عبادات میں جو بدعت ہے اس کے قاعدہ کیا ہے؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں جو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو شرائط ہیں جو پورا ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو،
اس میں کوئی بدعقیدگی بھی نہ ہو اور نہ ریاکاری دکھلاوا ہو کسی کے لیے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جس طرح ابھی آپ نے سنا جس نے میری نیا کوئی کام ایجاد کیا وہ ناقابل قبول ہے. اسی طریقے سے اخلاص کے تعلق سے بھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں. نماز روزہ حج لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، وہ انہی کے لیے تھے جن کو دکھلایا ہے تم نے. اس کو تو شرک اصغر قرار دیا، گویا کہ شریک کر رہے ہیں. اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے اور دکھلانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کا جو ہے حکم دیا گیا، اسے شرک اصغر تک قرار دیا گیا. تو کوئی بھی عمل مثلا کوئی کہ یہ بدعت ہے، دوسرا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو اس تعلق سے خصوصاً عبادات میں جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں بدعات، اس میں کچھ قواعد ہیں، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 یا 6 چیزیں ایسی ہیں عموماً کہ جس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نیا کام ہے، بدعت ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں میں عبادت کا، عمل کا سنت کے مطابق ہونا، کتاب و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے پہلی چیز جو ہے سبب، کہ کوئی سبب ہو کسی عبادت کرنے کا، ایسی عبادت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی سبب کے ساتھ نہیں جوڑی، وہ اپنی طرف سے اس کا سبب بنا لے تو بدعت بن جائے گی اور اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. مثال کے طور پہ رجب کی جو 27ویں رات بناتے ہیں، رجب کی 27ویں رات کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شب معراج کہتے ہیں، کہ معراج کی وجہ سے جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، حالانکہ وہ تاریخ بھی اس طور پہ ثابت نہیں ہے. اور پھر اس کو وہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حلوے اور جو ہے خصوصی روزہ رکھتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو معراج ہوئی تھی یہ سبب نہیں ہے اس عبادت کے کرنے کا، تم نے کہاں سے اس کو سبب بنا دیا ہے اور ایک نیا جشن باقاعدہ جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہو، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، تو یہ ایک نئی بدعت بن جائے گی. دوسری جو ہے اس کے جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ عبادت جو ہے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کے موافق ہونی چاہیے. جیسا کہ عید الاضحیٰ جو ہے، ابھی جو ہے عید الاضحیٰ میں بکرے قربان کیے، گائیں قربان کی، اونٹ قربان کیے، اور سنت سے یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو بہیمۃ الانعام ہیں ان کی قربانی کی ہے اور اسی کی اجازت دی ہے. چاہے وہ بھیڑ بکری ہوں، بکرا بکری ہوں، ان کے نر مادہ ہو، اونٹ اونٹنی ہوں یا گائیں بیل ہوں، ان کی اجازت ہے. لیکن دوسری طرف مثلا گھوڑا ہے، گھوڑا کوئی عام جانور تو نہیں ہے، گھوڑے کو انسان عام دنوں میں جو ہے کھانا چاہے اس کو کھا سکتا ہے، وہ حرام جانوروں میں سے نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کیا گیا. لیکن کوئی کہے کہ میں عید الاضحیٰ میں جو ہے گھوڑا ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں وہی ذبح کروں گا، تو اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ حلال ہے، کیونکہ وہ جو جنس کہی تھی تمہیں عبادت کے لیے کرنے کی وہ تم نے نہیں کی، اس کے علاوہ کچھ کیے، تو یہ بھی ایک نیا کام ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ناقابل قبول ہے، سنت کے موافق نہیں ہے. سنت کے موافق جو کام نہ ہو وہ سنت مخالف ہے اور بدعات کے مختلف درجوں میں پڑتا ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ کہ مقدار کوئی بتائی گئی ہے کسی سنت میں کسی چیز کی، اس میں جو ہے کمی زیادتی کرے اور سمجھے کہ یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. جیسا کہ انسان ظہر کی نماز ہے، میرے اندر بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور جو ہے اس کا تقرب پیدا ہو گیا ہے، میں آج 4 نہیں میں 5ویں رکعت بھی میں اٹھ کے پڑھ رہا ہوں. اس نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تلاوت کی ہے، کوئی گالم گلوچ تو نعوذ باللہ اس نے نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بالاتفاق قبول نہیں ہے، بلکہ گناہ کمایا اس نے جان بوجھ کے، جو 1 رکعت بڑھا کر اس نے پڑھی ہے، تو اس کی مقدار بھی جو ہے مخصوص ہے، اسی مطابق آپ کو کرنا ہے. چوتھی بات یہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے کرنا ہے، اس ترتیب سے تمہیں فلاں کام کرنا ہے، اس ترتیب کے علاوہ کرو گے چاہے وہ کام ہو بھی جائے جو اصل مطلوب ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے. جیسا کہ وضو کرتے ہیں، اس میں آپ جو ہے پہلے جو ہے کلی کر کے چہرہ دھو کے پھر جو ہے ہاتھ اور آنکھ جو ہے مسا کر کے پھر پیر دھوتے ہیں. کوئی کہے وضو ہی کرنا ہے، ساری چیزوں کو دھونا ہے، جو ہے میں پیر سے شروع کرتا ہوں، پیر کر لیتا ہوں، پھر ہاتھ کرتا ہوں، پھر چہرہ کر لوں گا، دھل گئی ساری چیزیں جو دھونی تھی، لیکن ترتیب اس نے بدل دی ہے اپنی مرضی سے، تو یہ وضو اس کا ناقابل قبول ہے. یہ اس نے ایک نئی اور اسی چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلائے کہ اس طرح سے بھی کرنا چاہیے، اس کا بھی اتنا اجر ثواب ہے، تو یہ بدعات میں سے ہے. اسی طرح بعض چیزوں کا زمانہ مقرر کیا ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ وہ قابل قبول ہیں، کوئی اس کو اپنی مرضی سے جو ہے چینج کر دے تو وہ بھی سنت مخالفت ہے.
وہ بدعات میں شمار ہو سکتا ہے. جیسا کہ رمضان المبارک میں مختلف عبادتیں ثابت ہیں. کوئی کہے رمضان المبارک میں عید الاضحیٰ کی طرح قربانی کروں گا کہ رمضان کی جو ہے 27ویں رات کو یا لیلۃ القدر میں قربانی کرنی چاہیے, اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. قربانی تو اچھی چیز ہے, اللہ خوش نہیں ہوتا قربانی کرنے سے. فصلی لربک وانحر اللہ نے فرمایا, لیکن نہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, اس موسم کے لیے, اس اوقات کے لیے اس طریقے سے مقرر نہیں ہے سنت میں. یا پھر آپ خود سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے. ایک صحابی نے جو ہے نیک نیتی سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بری نیت سے تو نہیں کرے, نیک نیتی سے انہوں نے جو ہے نماز سے پہلے, عید نماز سے پہلے اپنی بکری ذبح کر لی تاکہ جو ہے آج خوشی کا دن ہے, مسلمان کھائے, میرا پڑوسی کھائے, غریب ہے, بھوکا ہے. تو انہوں نے نیک نیتی سے یہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. کہ جس نے عید نماز ہمارے ساتھ پڑھی اس کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی قابل قبول ہے اور اس نے ہماری سنت کو, مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. جس نے پہلے قربانی کی تو وہ بس کھانے کا گوشت ہے, کھا لے اس کو, اس کی قربانی نہیں ہوئی, اس کی جگہ دوسری قربانی کرے باقاعدہ اس کو ادا کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب وقت کی بڑی اہمیت ہے کہ جس وقت پہ جو عبادت جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے کرنا. اسی طرح جگہ, بعض عبادتوں کے لیے جگہ مقرر ہے. اعتکاف کے لیے وانتم عاکفون فی المساجد, جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو تو مسجدیں ہوتی ہیں اعتکاف کے لیے. کوئی آدمی جو ہے گھر پہ بیٹھ جائے کہ جو ہے میں اعتکاف کی میں نے نیت کر لی ہے, گھر میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہوں, مسجد نہیں جاؤں گا, اعتکاف ہی کرنا ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, باتیں نہیں کرنی ہیں اور جو ہے عبادتیں کرنی ہیں, نہیں اس سے قبول کیا جائے گا. یا طواف جو ہے بیت اللہ کا کیا جاتا ہے, میں کہیں اور طواف کر لیتا ہوں, اللہ کی کسی اور مسجد کا طواف کر لیتا ہوں, اپنے محلے کی مسجد کا, مسجد نبوی کا کر لیتا ہوں, تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے جگہ مخصوص ہے اس کام کے لیے, یہ سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایجاد کرنا, اس کی طرف بلانا, وہ بدعات میں شمار ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو عبادت کے تعلق سے دیکھی جاتی ہیں جن کی مخالفت کرنے سے بدعت لازم آتی ہے, سنت کی مخالفت لازم آتی ہے. اسی طرح ایک حکم میں سے ایک حکم ہے کہ عورتیں گھروں پر اعتکاف کرتی ہیں, حالانکہ امہات المومنین سے بھی یہ بات ثابت ہے, وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں, ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت ملتی تھی. گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ سنت مخالف اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عورتیں گھر پہ اعتکاف کریں. ان پہ ویسے ہی واجب نہیں ہے, اگر نہیں ہے سہولت آپ کے پاس مسجد جانے کی تو جو ہے آپ بیٹھیں گھر پہ ویسے ہی عبادت کریں. اپنی سہولت کے لیے اپنی مرضی سے ایک جو ہے چیز ثابت نہیں ہے آپ کر دیں کہ عورت کا گھر پہ اعتکاف ہے اور وہاں پہ بیٹھ جائیں, یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی کام, اسی طرح بدعت کی جو تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے کہ ایک حقیقی بدعت ہوتی ہے, اصل میں خالص بدعت, نیا کام بالکل. ایک ہوتی ہے بدعت اضافی, یعنی اصل عبادت تو ثابت ہے, صدقہ خیرات اصل میں ثابت ہے, نماز ثابت ہے, دوسرے اعمال ثابت ہیں, اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر لینا اس کی شکل میں, اس کی ترتیب میں. اور ایک حقیقی یعنی وہ بدعت اسلام میں وہ کام ہے ہی نہیں, وہ والی عبادت ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کرنا, تو وہ بالکل خالص بدعت, حقیقی بدعت ہو جاتی ہے, ایک بدعت اضافی ہو جاتی ہے. حقیقی بدعت کی مثال مثلا عید میلاد النبی, یعنی کسی کا پیدائش کا دن منانا, برتھ ڈے منانا وغیرہ, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں, باقیوں کا ثابت ہے, لوگوں نے یہ نیا ایجاد کر لیا, وہ ہے ہی نہیں. یہ تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. نصارہ جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کر کے, ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے شروع کر دیا. جس طرح حدیث میں بھی اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. جس طرح بالش کے برابر ہوتا ہے, جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے, تیر کے جو پیچھے کے پر ہوتے ہیں وہ ایک برابر ہوتے ہیں. اگر وہ کسی گوہ کے بل کے اندر داخل ہوئے تھے بیوقوف, تم بھی یہ کرو گے, اتنی زیادہ ان کی نقالی کرو گے اپنی عادات میں, عبادات میں, عقائد میں, اور ہم دیکھتے رہتے ہیں امت کا یہ المیہ. تو اس میں صحابہ نے عرض کی کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے کہا اور نہیں تو کیا, وہی تو ہے. تو نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے عید میلاد مناتے ہیں, تو ایک خالص بدعت ہے, حقیقی بدعت. اور ایک اضافی بدعت ہوتی ہیں جو اصل کام تو ثابت ہوتا ہے, اس میں اپنی طرف سے جو ہے کچھ وہ اضافہ کر لیتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے کثرت سے, جب بھی آپ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک جو درود بھیجتا ہے اس کو 10 رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب جو ہے حاصل ہوتا ہے. تو کتنی فضیلت والا کام ہے. کوئی کہے کہ درود و سلام تو پڑھنا چاہیے, لیکن جو ہے اذان سے پہلے بلند آواز میں درود و سلام پڑھنا چاہیے, اس کا بڑا اجر و ثواب ہے.
حالانکہ درود و سلام پڑھنا ثابت ہے، لیکن اذان سے پہلے اس طریقے سے تم کر رہے ہو، کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ تو اپنی طرف سے ایک عبادت ہے، اس میں اس نے اضافہ کر لیا اس کی کیفیت میں، اس کے وقت میں، تو اصل اس کا ثابت ہے، لیکن جو ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کوئی ایک آدمی مخصوص جگہ پر، اس جگہ پر اتنے بجے جا کر جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو تمہیں کس نے یہ چیز بتائی ہے؟ اپنی طرف سے مخصوص کرنا ہے ان چیزوں کو، کیا شریعت نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر؟ تو یہ بھی بدعات میں سے آ جائے گا۔ تو کوئی کہے گا صدقہ خیرات کرنا منع ہے، کیا میں گناہ کر رہا ہوں؟ جس طرح ایک مشہور جو ہے قصہ بھی ہے تابعی کا، کہ جب منع کیا کسی کو کہ وہ کسی خاص وقت میں نفل نماز پڑھ رہا تھا جو نہیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا کہ نماز پڑھنے پہ تو عذاب نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بے نمازیوں کو عذاب کرتا ہے۔ کہا نماز پڑھنے پہ نہیں، سنت کی مخالفت کرنے پہ تجھے عذاب دیا جائے گا۔ تو اعمال صرف دیکھنے میں اچھے اعمال ہونا کافی نہیں ہے، اس کا اچھا تب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ اخلاص پہ مبنی ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ جس طرح مشہور قصہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں، 3 صحابہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کچھ کم سمجھا کہ آپ تو بخشے ہیں، اللہ کے رسول اور نبی، اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو جنت میں ہی ہیں، ہم اتنے گنہگار، ہم کمزور، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، دنیا کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، ساری رات ایک نے کہا عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا روزے رکھتا رہوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکی کے کاموں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، ناراض ہوئے، سب غصہ کیا، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا علم رکھنے والا ہوں، تو میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں کسی دن، اور رات کو کچھ حصے جاگ کر عبادت کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عمر راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے نہیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے، صرف کسی کام کا بظاہر آپ کو نیک نظر آنا کافی نہیں ہے جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو چاہے بدعت حقیقی ہو یا بدعت اضافی ہو، بدعت عقیدے کی ہو یا بدعت جو ہے اپنے اعمال اور عبادات میں ہو، وہ سب عبادت کیا کسی کی جو شرعی سیاست ہے اس کے اندر بھی ایک بدعت کیوں نہ ہو، چاہے دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر ہی کیوں بدعت کیوں نہ ہو، وہ سب بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ بدعتی پر حکم کے اعتبار سے بھی اس کی کچھ اقسام بنتی ہے کہ فلاں بدعتی کس درجے کا ہے، کسی کی بدعت ایسی ہے کہ اس نے اس کو دین اسلام سے ہی خارج کر دیا، وہ کافر ہو گیا، اور کسی کی جو ہے اس سے کمتر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے مختلف احکام ہے، یہ نہیں کہ سب کے اوپر ایک ہی حکم لگا دیا جائے اور ایک ہی جیسا ان سے معاملہ ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، مگر اس کے حکم کے اعتبار سے جو بدعتی ہوتا ہے اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو کفر پہ مبنی ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ بہت سی نئی چیزیں لوگ جیسے کہ قادیانی ہیں جن کو سب لوگ کافر مانتے ہیں، تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں متعلق سب کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں۔ کیوں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھی اپنے کو سمجھتے ہیں، نماز حج وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ایک نیا اپنا عقیدہ بنا لیا، ایک نیا رسول بنایا جس کو وہ ختم نبوت کے بعد بھی جو ہے رسول مانتے ہیں، مرزا کو لعنت اللہ علیہ کو، تو وہ اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کفریہ قسم کے نیا کام انہوں نے کیا، ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے عقائد ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جو ہے غیروں کو پکارنا، نبیوں کو ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا، جو کہ شرک بھی ہے، اور یہ ایک نیا کام، یعنی پہلے جو صحابہ کرام تابعین جو نیک لوگ گزرے ہیں توحید والے، وہ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ صوفیوں کے جو عقائد ہوتے ہیں، حلول اور وحدت الوجود کا نعوذ باللہ عقیدہ، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے اندر خود اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا وجود خود اللہ کا ہی وجود ہے۔ اتنا بڑا کفری عقیدہ جو ابو جہل تک نہیں رکھتا تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اور تصوف کی وہ جو اعلیٰ درجے کے صوفی ہوتے ہیں، تصوف ابن عربی جیسے، ان کی تو بنیادی حلول اور وحدت الوجود کا کفریہ قسم کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے بدعت غیر مکفرہ، یعنی بدعت تو ہے لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، جیسا کہ عید میلاد النبی ہے، اس نے ایک نیا کام کیا ہے لیکن وہ گناہ کا کام ہے، نیا کام اس نے ایجاد کیا ہے ثواب سمجھ کے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یا کسی چیز کا کفر نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت غیر مکفرہ بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی میلادوں کے اندر خود کچھ شرکیہ کام بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نظر نیاز قربانیاں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ شرک بن جاتا ہے، ورنہ میلاد بنانا کسی کا یہ بدعت غیر مکفرہ والا کام ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا تو اچھی بات ہے، اجتماعی ذکر
صوفی لوگ سب بیٹھے ہوتے ہیں، سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ذکر، تو یہ بھی نیا کام ہے، یہ بدعت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں شرک نہیں ہے، کوئی کفریہ کام انہوں نے نہیں کیا ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، بری چیز ہے، لیکن بدعت غیر مکفر ہے، اسی اعتبار سے اس کا حکم ہے۔ بعض بدعت تو بالکل واضح کفر ہوتی ہیں، جیسا کہ جہمیہ کا عقیدہ۔ جہمیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں جہم بن صفوان بدعتی تھا، اس کے پیروکار، یا جعد بن درہم کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو مانتے ہی نہیں تھے، تو انکار کرتے تھے، جن کو اس دور کے علماء نے اور بعد میں بھی جو ہے کافر کرا دیا، اس وجہ سے واضح ہیں بالکل۔ اسی طرح جو تصوف اور صوفیت کا قبر پرستی والا عقیدہ ہے، قبروں پہ جا کے سجدے ٹیکنا، ان کا طواف کرنا، ان کو جو ہے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کا وسیلہ بنانا، ان کو پکارنا وغیرہ، یہ سب شرکیہ کام ہے، ان کی نظر نیاز چڑھاوے منتیں ماننا، یہ سب عبادت ہیں اللہ کی غیر کے لیے کرنا، تو یہ تو واضح نئے کام بھی ہیں دین میں لوگوں نے نکالے ہیں، اور یہ کفریہ شرکیہ کام ہے۔ اور بعض ایسے کام ہیں جو شرک کے وسائل ہیں، نئے کام ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، چاہے وہ خود شرک نہیں بھی ہوں، اور جو اس سے نہیں بچتا آخرکار شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کرتے ہیں تو آگے والا کام بھی وہ کرتے ہیں، جیسا کہ مزارات بنانا، درگاہ بنانا، قبروں کو پکا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے قبر کو پکا کرنا خود تو کوئی شرک کا کام نہیں ہے، ایک لعنتی کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ ایک اور دوسری روایت میں کہ ان کو پکا کر لیتے تھے، تصویریں بنا لیتے تھے، عبادت اللہ کی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ادھر کی کوئی فضیلت سمجھتے ہیں کہ یہاں عبادت کرنا زیادہ اچھا ہے، تو یہ ان کو آگے شرک تک لے گیا، کہ بعد میں پھر انہی کی عبادت شروع کر دی، انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو یہ شرک کے وسائل میں سے ہیں۔ جب مزارات عام جاہل عوام وہاں پر ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، وہ اس کی سج دھج دیکھتی ہے، کس طرح جو ہے اس کی تزئین آرائش کی ہوئی ہوتی ہے، اور دودھ سے دھل رہے ہیں، پھول کی پتیوں سے، اور چادریں چڑھ رہی ہیں، اتنی ان کے دل میں رعب ہیبت اور ان کا تقدس پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ادھر ہی جھک جاتے ہیں، ادھر ہی سے مانگنے لگتے ہیں، ان کو پھر قصے کہانیاں حکایتیں داستانیں سناتے ہیں، اس نے بھی یہ منت مانی تھی، اس کی یہ پوری ہو گئی، فلاں نے کا یہ کام کر دیا تھا، اس نے یہ ہو گیا تھا، پھر وہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو شرک کے وسائل میں سے ہیں کہ جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، یہ اس قسم کی بھی بدعات ہیں۔ اور بعض ایسے بدعات ہیں جو انسان کے جو منہج ہے، جو اس کے عقیدے پر چلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں نئے نئے کام جو ایجاد کرتے ہیں، جیسے خوارج تکفیری لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں، مسلمان حکمران کے گنہگار کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کے خلاف نکلتے ہیں، اکساتے ہیں، خروج کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مسلمانوں کے قتل و غارت سے بھی جو ہے باز نہیں آتے، اس کو وہ جہاد اور نیکی کا کام سمجھتے ہیں، تو یہ ان کے طریقے کی مخالفت ہے سنت کے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ ایسے بھی آئیں گے حکمران جو برے ہوں گے، صبر کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کو نصیحت کرو خفیہ طور پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے جو طریقہ کار ہے ڈیل کرنے کا حکمرانوں سے، یہ ان کے منہج کی بدعت ہے، نیا کام ہے جو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، مرجئہ ہیں، جو ایمان کو عمل کو ایمان سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ صحیح عقیدے کی، صحیح ایمان کی تعریف کیا ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، جو نیکی کرنے سے بڑھتا ہے گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ جبکہ جو مرجئہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بس انسان کو معلوم ہے، اس کا ایمان ہے، اب نیکی برائی سے اس کا ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جبرائیل فرشتے کا اور ایک عام گنہگار فاسق فاجر مسلمان سب کا ایمان برابر ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے یقین کی وجہ سے۔ اور موجودہ دور کی بھی بہت سارے منہجی بدعات ہیں، جیسے کہ تبلیغی جماعت جگہ جگہ جو ان کا طریقہ ہے، ایک تو عقیدے کی تعلیم نہیں دینا، اور خرافات اور بدعات اور کچھ شرکیات وغیرہ تک اپنے کتابوں کے ذریعے سے پھیلانا، اور جو طرز عمل ہے ان کا دعوت دینے کا، وہ بھی اپنا ایک نیا ایجاد کرتا، بعد میں یہیں پر انڈیا میں ایجاد کیا گیا۔ یہاں جو اخوانی جنہیں کہا جاتا ہے، جماعت اسلامی ٹائپ، جو اسلامی سیاست میں جمہوریت کو لانا یا حکمرانوں کے خلاف نکلنا، اکسانا، جو گمراہ لوگوں کے طریقہ ہے ان کے منہج کا، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ چلتے ہیں اپنے مختلف مسلکوں کے فرق کے باوجود۔ فلانا اہل حدیث بھی تو ہے، تو بھی وہ جو ہے جماعت اسلامی والے طریقے پر چلتا ہے، بس نماز جو ہے وہ اہل حدیث طریقے سے پڑھتا ہے۔ فلاں جو ہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، لیکن وہ جماعت اسلامی والا ہے۔ تو وہ یہ ممکن ہے، تنظیم اسلامی جیسی گمراہ جماعت میں جماعت اسلامی، اس میں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، ان کے منہج ہی یہ ہیں
کہ عقیدے وغیرہ کو اہمیت نہ دو، اپنے عقیدے کو توحید، شرک، سنت، بدعت وغیرہ صحابہ کا طریقہ نہیں، باقی جو مشترکہ چیزیں ہیں، حکمران کے خلاف نکلنا ہے، جلسے جلوس کرنا ہے، کرپشن کے خلاف بولنا ہے، اور جو ہے دھرنے دینے ہیں، احتجاجی مظاہرے کرنے ہیں، مارچ کرنے ہیں، انتخابات میں حصہ لینے، اس میں سب متفق ہیں، آ جاؤ نکلو۔ تو یہ خود ایک گمراہ کن منہج ہے کہ انسان جو ہے عقیدے کی پرواہ نہ کرے، اس کو بنیاد نہ بنائے اپنی دوستی اور دشمنی کی۔ تو یہ بھی جو ہے اس بدعات میں سے ایک بدعت ہے منہج کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے کچھ غیر شرعی عادات آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کی رسومات میں بھی بہت سارے لوگ اپناتے ہیں، یا جو ہے ترک دنیا کر کے راہب بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح صوفی لوگ کرتے ہیں، جو کہ نصارہ نے کیا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ قرآن میں ہے کہ نصارہ نے جو رہبانیت اپنائی تھی، دنیا تاریک دنیا ہو کر اپنے مندر میں، اپنے گرجا میں، اپنے جگہ میں، اپنے مسجد میں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نہ شادی کرتے ہیں، نہ دنیا کے فلانے میں پڑھتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے دین میں، شریعت میں، جس طرح بھی آپ نے حدیث سنی، تاریخ دنیا اس طریقے سے ہو جانا، بلکہ اس میں رہتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ بھی ایک نیا طریقہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنا دیا اپنے طرز میں، اپنے عادات میں بہت سارے لوگوں نے، تو یہ بھی بدعات میں سے شمار ہوگا۔ کوئی شخص جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں سورج میں کھڑا رہوں گا، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں گا، پتہ نہیں ایک بادام پر ایک ہفتے فلانے نے گزارا کیا اور میں اس طریقے سے روزہ رکھوں گا، یہ سب جو ہے اپنے جسم کو اذیت دے کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، جس طرح کے تصوف کے مختلف طریقوں میں اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بدعات میں سے ہیں، جو عبادت میں بھی، عادات میں بھی، اپنے طریقہ کار میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں بھی یہ بدعات ہیں، کہ مختلف قسم کی شکلیں ہیں بدعات کے تعلق سے۔ بدعات کب اور کہاں شروع ہوئی؟ بدعات کہاں سے آ گئیں؟ بدعات جو ہے خلفائے راشدین کے آخری دور میں ہی جو ہے شروع ہو گئی تھیں، جن کے رد انہوں نے کیے، جو ہم آئندہ درس میں بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے بھی جو ہے ان کا کس طرح بدعتیوں کا اور بدعات کا رد کیا۔ کوئی تقدیر کے انکاری آ گئے، کوئی جو ہے خوارج آ گئے، کافر قرار دینے لگے، گناہوں کی وجہ سے یا قرآن کے خلاف نکلنے لگے، یہ ان کے دور میں آنا شروع ہو گئی تھی، اس دور سے شروع ہو گئی تھی۔ اور جگہیں اس کی کیا ہے؟ یہی، یعنی چاہے حرمین ہو، مکہ مدینہ ہو، یا بغداد کوفہ ہو، یا مصر اور شام ہو، ہر جگہ مختلف قسم کی بدعات ایجاد ہوتی رہیں۔ جس علاقے میں جس چیز کی طرف زیادہ میلان تھا، کسی میں عبادت، زہد کا تھا، تصوف اور اس قسم کی چیزیں آتی رہیں، کہیں جو ہے سیاست اور دوسری چیزوں کا آپس میں لڑائی اور جنگ تھی تو اس میں خوارج، فروج جیسی چیزیں آتی رہیں، کچھ جو ہے اہل بیت کے تعلق سے غلو کر کے رافضی، شیعوں جیسی وہاں پر بدعات انہوں نے ایجاد کی، تو یہ مختلف علاقوں میں ایجاد ہوتی رہیں۔ ہمارے بر صغیر میں آپ دیکھیں، پاکستان، ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے، بہت سارے کو ہندو مذہب کے بعد مسلمان ہونے کی وجہ سے، سکھوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، نصرانیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، بہت ساری ایسی چیزیں رسم و رواج، عبادات میں، اپنے عقائد میں آ گئی جو ان سے انہوں نے لی ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں جو مزاروں وغیرہ پہ یہ کرتے ہیں، وہی چیز جو ہے بتوں کے ساتھ وہ مندر میں وہ لوگ کرتے ہیں، وہی چیزیں ان کو دیکھا دیکھی یہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے یا بدھ مت کی بہت ساری چیزیں انہوں نے لے لی وہاں سے۔ تو یہ بدعات اس طریقے سے مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں جاری و ساری رہیں اور جنم لیتی رہیں، اور علماء جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہر دور میں اس کا رد کرتے رہے، اس سے روکتے رہے، اسے بچاتے رہے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم بھی جو ہے یہ اسی کام کے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت مندی ہے کہ جسے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیں۔ یہ تو ایک قسم کا جہاد ہے، تلوار کے ذریعے کیے گئے جہاد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ آپ جو اس کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے اندر خرابی پیدا کرنے والوں سے اس کو بچا رہے ہیں، جیسا کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ بدعت کے کچھ اسباب ہیں، ویسے تو بہت سے ہیں، ان میں سے کچھ چیدہ یہ ہیں۔ اسی کے بعد جو ہے انشاءاللہ اپنے درس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی دعویٰ کرے، بہت سارے لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں مختلف فرقے ہو گئے ہیں، مختلف، ہمیں کیا پتا کون سا صحیح، ہم جاتے ہی نہیں ہیں دین کی طرف، مولویوں کے جھگڑے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہود و نصارہ میں بھی اختلاف ہو گیا، فرقے بن گئے، مگر اہل حق باقی رہے تھوڑا سا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ اہل حق باقی رہیں گے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا ہر دور میں، ان کا ساتھ چھوڑنے والا
یا ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے قرب قیامت تک وہ باقی رہے گا۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنا، اس کے ساتھ جڑنا، نہ کہ جو ہے یہ پریشان ہو کے بیٹھنا اور یہ بہانے بنا کے چھوڑ دینا اور جو ہے بھولے والے بن جانا۔ ہمیں نہیں پتا، دنیا میں آپ دیکھتے نہیں ہیں مختلف چیزیں برانڈ کی ملتی ہیں، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ فلانا چائنا کا مال، آپ ادھر تحقیق کرتے ہیں میرے 2 پیسے ضائع نہ ہو جائیں۔ اس میں تو آپ نہیں کہتے کہ دودھ خالص نہیں مل رہا تو دودھ پینا ہی چھوڑ دو، آپ جا کر جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دودھ نکال کے آتے ہیں تاکہ مجھے خالص چیز ملے، یہ نہیں کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں۔ اسی طرح دین خالص تو باقی ہے، صراط مستقیم اور اس پر چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ آپ کو ڈھونڈ کر ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اہل حق کے، اور باطل والوں کو چھوڑ دینا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا جب ان کو بتایا گیا کہ امت میں تفرقہ ہو جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد احادیث میں اس منہج اور طریقے کا ذکر کیا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور اس کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچی، اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میری راہ ہے سیدھی، اسی کی پیروی کرو، مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں میری راہ سے، اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، ہٹا دیں گی۔ تو آپ نے جو سیدھی لکیر تھی اس پہ انگلی رکھ کے کہا هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اس کا اگر مختلف راہیں آئیں گی، آپ کا کام ہے اس راہ کے اوپر چلیں جو جنت کی جانب لے جانے والی راہ ہے، گمراہی سے بچانے والی ہے۔ دوسری راہوں کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بھی صحیح ہے، یا ان کا معاملہ واضح نہیں ہے، نہیں بتایا کہ وَعَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ طَرِيقٍ، ہر راستے کے اوپر کیا ہے؟ شیطان يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ، شیطان ہے اپنی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، جو اس نے بھی اس کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے پاس گیا، وہ اس کو جہنم میں پہنچا دے گا اپنے ساتھ۔ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جو ہے جہنم واصل کرے، وہاں پر پہنچا دے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت میں تفرقہ ہو جائے گا یہود و نصارہ سے بڑھ کے، یہود و نصارہ میں 71-72 فرقے بن گئے تھے، ادھر 73 بن جائیں گے تو پریشان ہو جاؤ بیٹھ کے۔ صحابہ نے ان کی تفصیل پوچھی، نہیں بتایا کہ نجات پانے والا کون سا ہے تاکہ ہم اسی کے ساتھ رہیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، انہی کے ساتھ ہم رہیں، چاہے وہ مختلف علاقوں میں ہی کیوں نہ بٹے ہوئے ہوں، انہی کے طریقے کے اوپر ہم چلیں، انہی کے عقیدے اور عبادات کے ساتھ ہم جو ہے جڑے رہیں۔ تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک نجات والا ہوگا، جو نجات والا ہے کون سا ہے؟ فرقہ ناجیہ، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کتاب و سنت، فہم اور سلف منہج سلف صالحین کے مطابق سمجھیں، اسی کو مختصر الفاظ میں سلفی عقیدہ، سلفی منہج، سلفی ہونا، سلفیت کہا جاتا ہے، اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اہل سنت و حدیث اسی کو کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو پھر آپ کو اس سے جڑنا چاہیے، نہ صرف اس لیے کسی کوئی لیبل لگا دیں، اپنا نام رکھ لے، یہ کافی نہیں ہے، جو واقعی ان کے طریقے کے اوپر چلتا ہو۔ اسی طرح اسلامی احکام سے جہالت بھی اس کا سبب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں کھینچ لے گا کہ ينتزعه من صدور الناس، لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لے گا، علم اس طریقے سے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ کس طریقے سے؟ برفع العلماء او بانتزاع العلماء، علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ علماء جب جاتے رہیں گے تو پھر جو ہے عالم باقی نہیں رہے گا، علم باقی نہیں رہے گا۔ تو اتخذ الناس رؤوس جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا بڑا بنا دیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ آج میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور، یوٹیوب عالم بنے ہوا ہوتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، اس کے اتنے ویوز ہوتے ہیں، اتنے لائکس ہوتے ہیں، یہ بھی عالم ہے، اس سے بھی جو ہے بڑے بڑے امت کے معاملات کے بارے میں ہر چیز پر جو ہے اس کو تبصرہ کرنا، اپنی لب کشائی کرنا، اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ اس قسم کے لوگوں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ ان کا باقاعدہ نام آیا ہے حدیث میں، روائے بدا ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کم عمر بھی ہوں گے، نا تجربے کار، علم بھی ان کا صحیح نہیں ہے، مختلف گمراہیوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور امت کے بڑے بڑے مسائل پہ فتوے دیں گے، باتیں کریں گے، پھیلائیں گے، نوجوان ان کی پیروی کر کے گمراہ ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ تو علم کی کمی، اسلامی احکامات سے جہالت، علماء سے نہ جڑنے کا نتیجہ، علماء ربانی جو علماء حقیقی ہوتے ہیں ان سے نہ جڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدعات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوائے نفس کی پیروی، یہ تو سب سے بڑی بات ہے، تبھی تو ان کو اہل احوا کہتے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے یعنی بدعتی لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر اے نبی آپ کی بات نہیں مانتے، مطلب سنت میں نہیں چلتے، تو پھر دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ فَعْلَمْ، تو جان لے اچھی طرح،
انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہاں تو سنت کی پیروی کرے گا انسان، یہاں تو خواہشات کی پیروی کرے گا. یہاں سنی بنے گا یا پھر جو ہے بدعتی بنے گا. بدعت یہ لازمی نتیجہ ہے جو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، سنت پہ نہیں چلتے، تو پھر جان لے اچھے طریقے سے کہ یہ لوگ اپنی خواہش نفس پہ چل رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اجازت ہے اپنی خواہش نفس پہ چلنے کی؟ نہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو اپنی خواہش نفس پہ چلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی روشنی کے بغیر. اپنی خواہش نفس اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے بھی کتاب و سنت چاہیے. اللہ نے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں کرتا ہے، جہاں سے بچنے کا حکم دیا ہے بچتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے. تو اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں ہے، بدعتی سے بڑھ کے گمراہ کوئی نہیں. خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ایک اور سبب یہ ہے کہ اپنے بڑے پیشواؤں یا آباء و اجداد جن کے ہم باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم تو اسی پہ چلیں گے چاہے وہ دین کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. بعض تو دنیاوی معاملے میں بھی ابا دادا نے جو کیا ہے اسی پہ اڑے رہتے ہیں، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ رہا ہو. اور دین تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ چیز ہے جو کہ کتاب و سنت اور وحی کی پیروی کا نام ہے. اس میں بھی جو ابا دادا جس چیز پہ چل رہے ہیں، یہاں کوئی مذہبی پیشوائی کیوں نہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی فرقے کا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کی اندھا دھند پیروی کرنا صحیح ہو غلط ہو، ہم اسی کی عقیدت میں جڑے رہیں گے، اسی کی بات مانیں گے، تو یہ بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کئی جگہ پر قرآن مجید میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی. کیا نازل کی؟ کتاب و سنت پر چلو. قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. تو یہ بھی سبب ہوتا ہے بدعات کے اوپر چلتے رہنے کا سنت کو چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے ابے دادے جو تھے آباء و اجداد وہ سمجھتے نہ ہو کسی چیز کو اور ہدایت میں نہ ہو، پھر بھی ان کی پیروی کیے جاؤ. تو یہ تو باطل ہے کہ وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے جو تمہیں آ گیا ہے سنت کا، تو پھر بھی ان کی پیروی کیے جاؤ گے. نہیں کرنی چاہیے اس چیز میں ان کی پیروی، صرف خیر و بھلائی میں پیروی کرنی چاہیے کسی کی. اور قیامت کے دن بھی جو ہے یہ ان کو یہاں دنیا میں تو ان کے لیے یہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے، آپ سے لڑیں گے، آپ سے تعصب کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے بڑوں کو غلط کہتا ہے، کیا وہ لوگ غلط تھے جب وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن ان سے بیزاری کا وہ لوگ بھی اظہار کریں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا. جس طرح بہت سے ایسے اولیاء ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ان سے بیزاری کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے. اسی طرح جو پیروی کرتے ہیں بعض کی، وہ قیامت کے دن ان سے بیزاری کریں گے، یہ لوگ ان سے بیزاری کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم ان کی پیروی کرتے تھے. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب میں، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، وہ کہیں گے قیامت کے دن جب عذاب میں ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے کن کی پیروی کی؟ اپنے جو سادات، اپنے بڑے سرداروں کی، اور وہ کبراءنا اور اپنے بڑوں کی، ان کی ہم پیروی کرتے رہے. فاضلونا السبیلا، انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ صحیح راہ سے گمراہ کر دیا، انہی کے پیچھے ہم چلتے رہیں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں ڈبل عذاب دیں، ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ تھے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور انہیں بہت بڑی لعنت ان کے اوپر بھیج اپنی رحمت سے دور کر. دوسری آیتوں میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں پر ہی، دونوں ہی تم عذاب کے مزے چکو. تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور بصیرت دی تھی اور قرآن و سنت آیا تھا، اللہ کے پیغمبر آئے تھے، یہ نہیں تھے کہ اندھا دھند پیروی کرو. تو دونوں کو ہی اپنے اپنے درجے کا عذاب ہوگا. گمراہ کرنے والے رہنما بھی اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں دونوں ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. آخری جو سبب اسباب میں سے ہیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، جس کے بارے میں مشہور حدیث جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی ذات انمات والی حدیث، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے حنین کی طرف جا رہے تھے اور کچھ جو ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر جو مشرکین ہیں اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، یہاں ہتھیار لٹکائیں گے ہمیں برکت ملے گی، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات والا درخت بنا دیں برکت والا، ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں برکت میں ملیں جس طرح ان مشرکین کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ،
یہ تو ایسی ہی بات ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بچڑا بنا دیں جس کی پوجا کریں جس طرح مشرکین کر رہے ہیں. یہ تو جہالت والی بات ہے. تو وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے, انہیں اس چیز کا معلوم نہیں تھا, تو انہوں نے اس قسم کا مطالبہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تو یہاں دیکھیں کافروں کی دیکھا دیکھی ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو شرک تک انسان کو لے جاتی ہے. چیزوں سے تبرک حاصل کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے بغیر اس میں کوئی تاثیر سمجھنا, یہ تو شرکیہ عقائد میں سے ہیں. تو کافروں کی مشابہت کا یہ نقصان ہے کہ انسان بدعات اور شرکیات کفریات اور کہاں تک نہیں پہنچ جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی بدعات اور جو اس پر عمل پیرا ہیں ان سے بچنے کی توفیق دیں. ہر عمل میں اپنے عقیدے میں عبادات اور معاملات میں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پانی دیں. اس کی بھینس کی قربانی کرنا, اس کو بدعت کہتے ہیں. معلوم ساتھی پوچھ رہے کہ جو ہے جس طرح گھوڑے کی کہا آپ نے قربانی کرنا, اور جو بھینس ہے, بھینس کے تعلق سے جو فقہی حکم ہے وہ گائے کی جنس میں سے علماء گنتے ہیں. اگرچہ ان کا آپس میں اختلاف ہو تو جو علماء اپنے علم کی بنیاد پر دلیل دیتے ہوئے اس کو بھینس کی گائے کی جنس میں سے گنتے ہیں تو وہ اس کو گائے کے طور پہ جو ہے بہیمۃ الانعام جو ہیں ان میں گنتے ہوئے اس کو ذبح کرتے ہیں. گھوڑا تو بالکل الگ ہے ان سے. جس طرح جو ہے دمبا دمبی ہوتے ہیں اور جو بھیڑ ہوتا ہے مذکر اور مؤنث جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی اس میں ایک ہی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں. اونٹ کا اونٹنی, کوئی کہے کہ جو ہے اونٹ ذبح کرنا, اونٹ جو ہے نہر کرنا ثابت ہے, اونٹنی کا تو الگ سے ثابت نہیں ہے, تو اس کو اس کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں یہ ساری یہ چیزیں. تو جو بھینس ہے اس کو گائے کے حکم میں لیتے ہیں کہ اس کی عادات, اس کے طور اطوار, اس کے چال چلن وغیرہ ساری چیزیں گائے والی ہیں, تو اس کو گائے کے کیٹیگری میں شمار کر کے اس کی اجازت دیتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر جو ہمارے جو گائیں ہوتی ہیں عام گائیں وہ والی گائیں نہیں ہوتی, ایک بھینس اور بھینسیں قسم والی ہی ہوتی ہیں. ان علاقوں میں دوسری اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, ان کو قربانی کرنی ہوتی ہے, اور یہ اس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے. جو شخص اس میں فرق کرتا ہے وہ پھر اس کی کوئی دلیل لے کر, جو شخص کہتا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے جیسی نہیں ہے, یہ گائیں اس میں شمار نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر وہ اس کی کوئی دلیل لے کر آئے. جب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, دو چیزیں ایک جیسی ہیں, تو اس میں شریعت فرق نہیں کرتی ہے. یہ وجہ ہے, تو اس کو انشاءاللہ بدعت میں نہیں گنے گے. ہاں یہ ایک مسئلہ ہے. جی بالکل, اس بارے میں کلام بھی ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ایک چیز لوگوں نے شروع کی ہے اور اس کو زیادہ اچھی اور خیر و برکت والی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نکاح پڑھ رہے ہیں. مولوی حضرات بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کر لو, سادگی سے جو ہے مسجد کے اندر نکاح کیا ہے تو بڑی خیر و برکت ہوگی, پھر باقی جو کرنا ہے, جشن منانا ہے, ڈرامہ کرنا ہے, گھر جا کے کرو. یہ صحیح نہیں ہے. سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کے لیے مسجد میں نکاح کروایا کرتے تھے, بلکہ گھروں میں ہوا کرتے تھے. بلکہ بہت ساری ایسے اعمال ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, جن کی اجازت ہے شادی بیاہ کے موقع پر, وہ مسجد کے تقدس کے لائق نہیں ہے اور مسجد میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس پر بہت سارے دینی لوگ عمل کرتے نہیں ہیں, اور پھر جو دوسرے دین کی طرف نہیں ہے لوگ, وہ کہتے ہیں کیسی شادی ہے جیسے کوئی جو ہے فوتگی ہو گئی ہے, اور مولویوں میں تو کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں ہے, اس لیے وہ دین سے پھر بیدار ہوتے ہیں, اس طرف نہیں آتے. جبکہ خوشی منانے کا حکم ہے, دف بجانے کی اجازت دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کوئی گانے والی ہے اس کو بھیجو, یعنی جو عام گیت گائے جاتے ہیں بےہودگی اور فحاشی والی, عورتوں میں بیٹھ کے عورتیں آپس میں خوشی مناتی ہیں یا دف بجاتی ہیں, تو ان کی تو اجازت ہے. اور کہا کہ ایک یعنی زنا اور جو نکاح حلال جائے تو اس میں فرق ہی دف بجانا ہے, اعلان کرنا ہے, شور کرنا ہے, اس سے معلوم چلتا ہے. تو یہ چیزیں تو مسجد میں نہیں کی جاتی, اور مسجد میں نہیں کی جاتی اس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتے. بہت سارے جو دین بیدار لوگ ہیں, اس میں تو کوئی خوشی نہیں ہے, تمہارے دین میں تو خوشی کے موقع نہیں ہیں,
اور جو ہے یہ خوشی مسرت کے موقع نہیں ہیں، جبکہ ہمیں دیے گئے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے نہیں دکھاتے، ان کو اور دین سے بیزار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں پہ عمل تبھی کر سکتے ہیں، گھر پہ آپ کریں اور اس پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے عمل کر کے دکھائیں، تو ان کو بھی لگے گا کہ ہمارے دین میں خوشی کے موقع ہیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جو عید کے موقع پہ بچی کو ڈانٹا کہ نبی کے گھر میں کیا دف بج رہا ہے اور کیا یہ گیت گا رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو منع کر دیا کہ ہر قوم کی خوشی کا موقع ہے، لوگوں کو دکھاؤ کہ ہماری عید ہے، یہود نصارہ بھی دیکھیں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں تھی، جہاں غیر شرعی چیز دیکھی اس کو روک بھی دیا۔ یعنی جو بچیاں تھیں وہ یہ کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یعنی عالم الغیب ہے۔ لوگوں کا تو عقیدہ ہے آج کے نبی غیب جانتے ہیں، حالانکہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ آپ انہوں نے روک دیا، ادھر ٹوک دیا کہ یہ نہ پڑھو، وہ جو پہلے پڑھ رہی تھی بس وہی پڑھتے رہو۔ تو اس طریقے سے ان کے عقیدے کی اصلاح کی۔ چنانچہ کوئی غیر شرعی چیز دیکھے اس کو روکیں، باقی گھر میں ہی یہ جو جشن خوشی اور یہ ساری چیزیں کیا کریں۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مسجد میں اس طریقے سے کرنا، اس کو خیر و برکت سمجھنا، ایک نیا طریقہ لوگوں نے جو ایک رواج ڈال دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی خاص۔ نہیں، ڈھول کی دف ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، اور دف میں بھی جو چن چنے لگا دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، چن چن کر کے جو لگا دیتے ہیں، چن چن آواز آتی ہے اوپر، وہ لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے گھنگرو جیسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دف تو ہوتا ہے ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، ایک طرف سے اس کا بند ہوتا ہے، جس سے ڈھم ڈھم کر کے آواز آتی ہے بس۔ جو ڈھولک ہوتا ہے تو باقاعدہ جو ایک ساز ہے، ایک باقاعدہ دونوں طرف سے جو بجایا جاتا ہے وہ منع ہے۔ بانسری ہو یا جو آلات موسیقی وغیرہ وہ منع ہے، دف کی الگ سے ایک اجازت ہے۔ اچھا، دف کی کیا ایسے ہی اجازت ہے کہ کبھی بھی کوئی چاہے دف بجائے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مرد بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں دف بجا رہے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، اور وہ بھی شادی نکاح وغیرہ کے موقع پہ یا یہ جو عید کے موقع پہ بچیوں کے لیے یہ مخصوص اجازتیں ہیں۔ عام طور پہ وہ نہیں کرتے تھے، عام طور پہ اس سے بھی پرہیز ہے اور منع ہے۔ یہ خصوصی موقع پر مخصوص لوگوں کے لیے بس یہ اجازت ہے، اس طریقے سے۔ تو ہر ایک چیز کو جو مخصوص اجازت ہے، محدود اجازت ہے، اس کو عام کر دینا یہ بھی سنت مخالف کام ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب جو اگلا درس ہے اس کا جو کنٹینیوشن ہوگا اس میں ہے اس کا جواب۔ اس میں یہ ہے کہ مثلا بدعتیوں سے نفرت کا حکم ہے، صلی سالم یہ کرتے تھے، تو جو دنیاوی معاملات ہیں، آفس میں کلیگ ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ہم پیشہ لوگ ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، تو ادھر ان سے بات چیت یا کاروبار وغیرہ یہ ڈیلنگ وغیرہ نہیں کی جا سکتی عام یعنی خوش اسلوبی سے اور طریقے سے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ کرنا جائز ہے، کافروں کے ساتھ کرنا جائز ہے، نصارہ کے ساتھ جو ہے کاروباری معاملات وغیرہ کیا کرتے تھے، تو یہ جائز ہیں اپنی حد میں رہتے ہوئے۔ لیکن جو دلی مودت ایک ہوتا ہے مظاہر عامہ، یعنی دینی پلیٹ فارم پہ آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جماعتوں والے بدعتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، ان کے خلاف نہیں بول رہے، اچھی باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب میں محبت ہے، اور یہ حالانکہ ناجائز ہے اس طریقے سے کرنا۔ اب مظاہر عامہ جسے کہتے ہیں، بالکل لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تصویریں کھینچ کے ویڈیو کر کے یا جلسہ جلوس ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک مخصوص ذاتی طور پہ بدعتی کی اصلاح کے لیے بھی مل رہا ہوتا ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اچھے طریقے ملتا ہے، سلام کرتا ہے تاکہ اس کو دعوت دے سکے، یہاں اس کا رشتہ دار ہے، اس کو تو رشتے ناتا ہے تو وہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ جس طرح کافر والدین ہیں ان کے ساتھ دنیا میں وصاحبہما فی الدنیا معروف، اچھے طریقے سے چلو ان کے ساتھ، جو کہ سبب بھی بنتا ہے ان کو اسلام کی طرف لانے کا یا بدعتی کو سنت کی طرف لانے کا، تو اس سے وہ معاملات صحیح رکھتا ہے، جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، سنت کی طرف آتا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کے سامنے تو عام نہیں ہے نا کہ یہ جو ہے سنت پر چلنے والا ہے، عالم داعی ہے، اور اس کے گھر میں جو ہے اس کا بھائی ہے، کوئی آ کے کمرے میں جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اس سے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے ایک آپ کو مثال دی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری ایک ہی دعوت ہے، بدعتیوں کے ساتھ، شرکی عقائد رکھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نام نہاد لیڈیز بنے ہوتے ہیں، وہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں،
ٹھنڈے پیٹوں ان کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ باطل منکر شرک کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا، تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. باقی آپ کے کولیگ ہیں، آپ ان کے ساتھ جو دنیاوی معاملات صحیح رکھیں، بزنس حالات صحیح رکھیں. ہاں اس سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے دعا کر اللہ سے کہ میرے دل میں اس کے لیے نہیں ہو گیا، اس کی بدعت ہے. بہت آپ جو بتا رہے ہیں نا، اس پہ تھوڑی تفصیل یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو اب بات آتا ہے وہ بدعات پہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، کسی مذہب کی طرف وہ لوگ منسوب ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہمارے کیا کی، ان کو پرواہ نہیں ہے نماز روزے کسی چیز کی. وہ شیعہ ہے تو شیعہ ہی ہے، فلانا ہے، سنی ہے تو بریلوی ہے تو بریلوی ہے. اسے پتہ نہیں ہے وہ ان کے مذہب اور عقیدے میں کیا تفصیلات ہیں اور کیا ہے. وہ عقیدہ شاید رکھتا بھی نہ ہو اور جانتا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بدعتیوں کا بڑا عالم ہے اور سب جانتا ہے، جان بوجھ کے ڈٹا ہوا ہے ہر طرح میں. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ عامی لوگ کہلاتے ہیں، اور زیادہ تر جو آپ کے کولیگ ہوں گے فلانا وہ عام عوام ہوں گے، ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں اپنے عقیدے وغیرہ کی. بس ہمیں لگتا ہے ہم خود منسوب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابا بھی اسی عقیدے پہ تھا، یا یہ مذہب والا کہلاتا تھا، میں بھی وہ ہوں. تو وہ اس طریقے اللہ بدعتی نہیں ہوتا باقاعدہ، تو اس سے وہ والے معاملات نہیں ہوتے. باقی دل میں محبت کرنا یا اس کی طرف مائل ہونا، جبھی تو علماء منع کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تھوڑی سی جو اجازت بتائی ہے، یہ بھی اس حالت میں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ تو اس سے بھی جو پرہیز کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جو اس سے بھی پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی چیزیں بھا جاتی ہیں جس کی طرف سے دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی سی جو ہے محبت والے عناصر بھی جاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف ملان کا شروع ہو جاتا ہے. اسی کا تو ڈر ہوتا ہے کہ تبھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے. تو یہ تو دنیا یہ فطری محبت ہے. دیکھیں فطری محبت کوئی کہے کہ جو ہے یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو ان سے محبت کرے گا انہی میں سے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنا دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو، جو ان سے محبت کرے گا منہم وہ انہی میں سے ہیں. جبکہ دوسری طرف اجازت ہے کہ جو ہے یہودی یا نصرانی عورت سے اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے مسلمان. تو بیوی سے تو بڑی محبت ہوگی انسان کو، اپنی بیوی سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، محبت کے آثار سامنے آ رہے ہیں. تو وہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے یہی پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ تو یہ محبت ہے. پھر تو کہا یہ تو فطری محبت ہے، یہ دینی محبت نہیں ہے، اس کی دین کی وجہ سے آپ محبت نہیں کرتے. اسی طرح والدین ہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، ایک بچہ ان کا مسلمان ہو گیا دنیاوی طور پر، تو والدین کے والدہ کے اعتبار سے اس کو محبت ہے ان سے فطری. اس پہ پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو دینی طور پہ آپ کی محبت ہو جائے، دلی طور پہ مائل، وہ منع ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. کیا کریں؟ اچھا ہاں، تو یہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بعض لوگ ایسی جگہ جاب کرتے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری، جہاں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ غیر شرعی کام کروائے جاتے ہیں یا بدعات پر عمل کرایا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے سالگرہ منانی ہے اور اس میں سب کو آنا ہے، یا میلاد منانی ہے، اس میں سب کو آنا ہے، شرکت کرنی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا یا آپ کو کمی کر دی جائے گی آپ کے رتبے میں، آپ کے گریڈ میں. تو اس کے بارے میں عام اصول یہی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. اور قرآن میں بھی جو ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں یا تمہارا باس ہے یا تمہارا بڑا ہے جس کے تحت تم کام کرتے ہو اس کی بھی اطاعت کرو. لیکن انما الطاعۃ فی المعروف، حدیث میں ہے کہ صرف معروف میں اطاعت ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سریہ جس کو آپ بھیجتے تھے غزوہ کے لیے، لشکر بھیجتے تھے، اس کا ایک امیر مقرر کیا کہ یہ تمہارا امیر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. امیر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے ہر چیز میں. سفر میں امیر مقرر کیا غزوہ جہاد کے لیے، تو اسے کسی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا آگ جلاؤ اور سب اس آگ کے اندر کود جاؤ. تو وہ ڈر گئے، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے اسلام لائے، ہم کیوں آگ میں کود جائیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور اس کا غصہ بھی پھر ٹھنڈا ہو گیا. پھر جب وہ واپس لوٹ کر گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا امیر نے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کی اس چیز میں.
تو کہا اگر اطاعت کرتے تو تم جو ہے ادھر ہی آگ میں پڑے ہوتے ہیں. لا تا انما الطاعۃ فی المعروف، معروف میں صرف بتاتا ہوں کہ منکر میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، والدین کی بھی نہیں ہے، جو ہے شوہر کی بھی نہیں ہے، اپنے باس اور بڑے کی بھی نہیں ہے. ایک تو انسان اسی جگہ کام نہ کرے کہ اس کو اسی آزمائش میں پڑنا پڑے، اگر وہ پڑتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی اسے نقصان بھی پہنچ رہا ہوتا ہے اس کے عہدے میں فلانا، اس کو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس منکر میں ان کا ساتھ نہ دے، اس منکر میں ساتھ نہ دے. نصیحت کر کے اس اگلا جو درس ہے اس میں یہی بتائیں گے کہ آپ کے یہ کسی چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں اس کی دلیل میں سے ہیں، آپ پھر وہاں پر نہ ہوں. یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ بھی کھڑے میں گونگے شیطان کی طرح، اس کو شیطان الاخرس حدیث میں کہا ہے، یعنی گونگا شیطان منکر ہے اس کے اوپر وہ رد نہیں کرتا، اس کو غلط نہیں کہتا. اپنے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روک دیں. اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ تو خود ماتحت ہے کسی کا. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر نہیں اس کی طاقت تو اپنی زبان سے اس کو روکیں. اس کی بھی نہیں ہے طاقت، فبقلبہ، اپنے دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے. اس سے کم تو رائی کے دانے برابر ایمان نہیں ہے کہ اس کو دل میں برا نہیں سمجھتا. اور دل میں برا سمجھنے کی دلیل کتاب و سنت سے ثابت ہے، پھر وہ وہاں پر رہے نا، اس جگہ کو چھوڑ دینا وہاں سے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو. انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے ہو اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہتے ہو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب وہ دوسری باتیں کرنے بیٹھ جائیں تب ان کے ساتھ چلے جاؤ. جب وہ اپنی حرکت پہ ہے منکر میں تو پھر ان سے الگ ہو جاؤ. تو میں اس چیز کو غلط سمجھنے کی دلیل ہے کہ تم وہاں سے چلے گئے. اگر وہاں پہ بیٹھے ہو اس کا مطلب اس کو غلط نہیں سمجھ رہے، ان منکر میں ان کی تعداد بڑھانے کے ساتھی ہوں. جس طرح قرآن کی آیت ہے والذی، جو ہے لا یشہدون الزور، مومنین وہ ہیں جو منکر پہ، جو زور، جو برائی غلط بات ہوتی ہے اس پر حاضر نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی پہ بھی حاضر نہیں ہوتے، جھوٹے عمل جو باطل عمل ہے اس پہ حاضر نہیں ہوتے. تو اس کی تفسیر میں موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا دوسروں صحابہ کرام سے کہ اس سے مراد کافروں کی عیدیں ہیں، کہ وہ منکرات میں سے ہیں کافروں کی عیدیں منانا وغیرہ. اسی طرح بدعات بھی ہیں، اس میں وہ حاضر نہیں ہوتے. اس کی تفسیر میں سے یہ بھی ہے. کیا ٹائم ہے؟ اچھا آپ کا ان کے بتا دو جلدی سے. فطرانہ جنس کے بجائے کرنسی کی صورت میں دینا بدعت ہے یا نہیں؟ زیادہ تر علماء اسی بات کے قائل ہیں، اور یہی صحیح کتاب و سنت سے بھی ثابت، احادیث سے ثابت ہے کہ جنس کی صورت میں دینا چاہیے. فطرانہ جو ہم دیتے ہیں عید الفطر کی نماز سے پہلے، رمضان کے روزے کے بعد، تو وہ جو ہے جنس کی صورت میں کھجور ہے، جو ہے گندم ہے اور کشمش دوسری چیزیں، اس کی صورت میں دینا چاہیے غریبوں کو، جتنا بھی جو ہے اس کا بنتا ہے نصاب. اس کو بعض لوگ جو ہے اور زیادہ تر ہمارے یہاں کرنسی کی اور پیسوں کی صورت میں لیتے ہیں، نقد دو. تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، نیا نکالا ہوا طریقہ ہے. اس کو بھی بہت سارے اہل علم جو ہے بدعت قرار دیتے ہیں کہ بدعت اور نیا ایجاد کردہ طریقہ ہے. انہیں چاہیے دلیل لائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب موجود تھے، غریب موجود تھے، مسکین موجود تھے، مسکین موجود تھے، پیسے موجود تھے، یعنی درم و دینار موجود تھے. تو پھر وہ اس صورت میں بھی دے سکتے تھے کہ وہ اپنی ضرورت خود ہی پوری کریں جو چاہتے ہیں. اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے مقرر کیا کہ اناج میں سے دینا ہے، وہ بھی مخصوص قسم کے اناج میں سے دینا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، جیسا کہ ہر کام میں حکمتیں ہیں، تو آپ کو اسی صورت میں دینا ضروری ہے. تو یہ مقدار اور جو اس کی جنس اور کیفیت میں یہ شامل ہے، جو ہم نے ذکر کیا سنت کی پیروی میں یہ چیزیں شامل ہے، تو یہ اس سے ہٹ کے دیتے ہیں. تو فطرانہ جو ہے یہ نقد کی صورت میں دینا، یہ بھی ایک نیا کام میں سے جو ہے شمار ہوگا. اللہ عالم. جو جب کوئی عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو کوئی عام ہمارے یہاں سے بولا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بلاوا ہوا ہے تو یہ ہے، اس میں بے شک وہ مشرک ہو یا وہ بھی ہو، کہتے ہیں بدعتی بھی ہو، اس کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کا بلاوا ہو، تو کہتے ہیں مدینے والے نے بلایا ہے تو جاتے ہیں. آتے ہیں وہی در پہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں. سرکار سے مراد سعودی گورنمنٹ ہو تو الگ بات. یہ ایک جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی حج پر وہی جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، یا بعد اس سے گئے گزرے جو نے بتایا مدینے وہی جاتے ہیں جس کو سرکار بلاتے ہیں.
پہلے والے کا تو یہی جواب ہے کہ ان کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، ورنہ یہ کہنا چاہیے اللہ نے توفیق دی تو یہ کر سکا، اللہ ہی ہمت اور توفیق دیتا ہے نا کہ کوئی کام کر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر یہی نیت ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو جائے، یعنی اللہ نے ہی توفیق دی ہے تو وہ یہ کر پا رہا ہے، یعنی اسی کی طرف سے بلاوا ہے کہ تو اس کے در پہ جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو کوئی بدعتی ہے، مشرک ہے وغیرہ، اس طریقے سے توفیق تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، بہت سارے جو نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے مرضی، ان دونوں میں فرق ہے. مشیت جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو اس کائنات میں مختلف اعمال ہوتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے بھی کام ہے، ایمان اور کفر دوسری چیزیں. ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے، ناشکری سے راضی نہیں ہے. اگر تم شکر گزار بنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس سے راضی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے برخلاف بہت سارے لوگ کافر ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے راضی نہیں ہے. لیکن ان کا وہاں پر بازار میں بیٹھے رہنا، نماز میں نہیں پڑھ کے آنا، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے زبردستی جو ہے ان کو یہاں پر اٹھا کے یہاں پر زبردستی ان کو لیا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. وہ ہر ایک کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ چاہے ایمان لائے، اما شاکرن اور اما کفورا، چاہے ایمان لائے یا کفر کرے، نہ شکری کرے یہ ایمان لائے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. تو مشیت اور اس میں فرق ہے. تو اللہ کی مشیت میں یہ تھا، اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں کائنات میں کہ یہ انسان جائے گا ادھر حج کرنے وغیرہ، اور اگر بد عقیدہ ہے تو نامراد ہی لوٹے گا. کتنے لوگ ہیں حج پہ جا کے بھی فون میں بیمار ہو گیا ہوں، ذرا اجمیر میں چادر چڑھاؤ، طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے، بیت اللہ وغیرہ زمزم پی کے، اور کہتے ہیں کہ کعبہ بھی بڑا ہے، جو ہے کلندر بھی کوئی کم نہیں ہے وہاں پہ. کہتے ہوئے یہ بھی سنا بہت سارے لوگوں کو کہ حاجیوں آؤ آقا کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اس طریقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہاں جا کے بھی جو ہے غیروں کو پکارتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے جو ہے حضور سے گزارش کرو، چادر چڑھاؤ، مجھے شفا دیں. اللہ کے بیت اللہ میں آئے ہیں، اتنا بڑا علاج اختیار کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہو کر. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہدایت دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.